نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا چھٹا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم سو کر اٹھنے کے آداب، واش روم جانے آنے کے آداب، وضو، غسل اور تیمم کے آداب سیکھ چکے ہیں۔ جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو اسے لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پچھلے سبق میں ہم نے لباس کے آداب سیکھے۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے بعد صبح صبح آدمی کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک عادت ہے۔ اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے پورا کریں گے تو یہ صرف ایک عادت ہی رہے گی، اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نے اس عادت کو بھی عبادت بنانا ہے، اور وہ کیسے بنے گی کہ ہم اس عادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق پورا کریں گے تو پھر یہ عادت صرف عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے آداب کی 3 قسمیں ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کھانا شروع کرنے سے پہلے کے آداب ہیں۔ ان کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں شریعت نے دی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا۔ آدمی جب ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو صاف شفاف کھانا اس کے معدے میں پہنچتا ہے۔ تو آج کل اس بات پر بڑا زور ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ یا 1400 سال کے بعد اس بات پر بڑی شد و مد سے زور دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو ہم ان کی سنت پر چلیں گے تو کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں معلوم کر لینا، جب کہ ہم کسی اجنبی جگہ پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کھانا ایسا ہو کہ جو شریعت کی نظر میں جائز ہی نہ ہو، تو پہلے سے معلوم کر لینا۔ جیسے ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں یا کسی نے دعوت پکائی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس کھانا لے کر آیا ہے، تو اس موقع پر معلوم کر لینا کہ یہ کیا پکا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ابتدائی معلومات ہونی چاہیے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کھانے کو بندہ، اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، کہ ہوتی تو حلال ہے لیکن طبیعت کے موافق نہیں، یا تو پرہیز چل رہی ہوتی ہے یا بندے کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ آدمی بیٹھے کھانے کے لیے، پھر پتہ چلے کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں کھانی، پھر اٹھنا پڑے۔ تو پہلے ہی معلوم کر لے کہ کیا پکا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات کر لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا پیش کیا جائے، خصوصاً جب کسی کے ہاں دعوت پہ آدمی جائے، تو اس کھانا پیش کرنے کے بعد رغبت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، کیونکہ اگر کھانا آ گیا ہے اور آدمی کھانے کی طرف شوق ہی نہیں دکھا رہا تو اس سے میزبان آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے رغبت سے، شوق سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا اور اس کھانے کو کھانا۔ چوتھا ادب یہ ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے کہ دعا پڑھنا۔
اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں۔ مشہور جو دعا ہے جو تقریباً ہم ہر بچے کو یاد بھی کرواتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں اور اللہ کی برکت پر میں یہ کھانا شروع کرتا ہوں۔ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کے 4 آداب ہیں۔ جو کھانے کے دوران آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا۔ ایک دفعہ ایک بچہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں آ کر بائیں ہاتھ سے کھانے لگ گیا، اور برتن میں سے کہیں ادھر سے ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ادھر سے لگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کل بیمینک، اے بیٹا تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیرو۔ تو اس لیے یہ بھی ادب ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سامنے سے کھانا کھانا، یعنی ایک پلیٹ ہے یا کوئی کولی ہے یا کہیں بھی کوئی اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں، بڑی پرات میں کوئی چیز ہے، تو دوسروں کے آگے سے لقمہ نہیں اٹھانا، بلکہ اپنے سامنے جو برتن کا حصہ ہے وہاں سے کھانا کھانا۔ یہ اس وقت ہے جب کھانا ایک جیسا ہو۔ اگر کھانا مختلف چیزوں سے مکس ہے اور یا پھل ہیں بہت سارے ہیں، تو پھر آدمی جو چیز پسند ہے وہ لے سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں۔ لیکن جب کھانا ایک جیسا ہے تو پھر صرف اپنے سامنے سے کھانا ہے، کسی اور کے آگے سے لقمہ نہیں اٹھانا۔ یہ بھی ادب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کو 3 انگلیوں سے کھانا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہمیں 3 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ 3 انگلیوں سے نہیں وہ سمیٹی جاتی تو پھر آدمی 3 سے زیادہ بھی انگلیاں استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ بقدر ضرورت ہے۔ لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے، جو کھانا آدمی کھائے تو وہ بس 3 انگلیاں اس میں استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اسی طرح کھایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ بھی ایک ادب ہے کہ 3 انگلیاں استعمال کرنا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ کھانے کے دوران جو لقمہ گر جائے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا ہے، لقمہ بناتے ہوئے گر گیا ہے یا اسے اٹھاتے ہوئے گر گیا ہے، تو چونکہ پہلے سے دسترخوان بچھا ہوگا تو اس دسترخوان صاف ہی ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ لقمہ اٹھائے، اگر کچھ اس میں کوئی زائد چیز لگی ہے اسے صاف کر کے کھا لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منہ میں ڈالا ہے اور منہ سے نیچے گر گیا ہے، تو پھر دوبارہ اس کو نہیں کھانا، پھر اس کو سمیٹ کر کسی ایسی جگہ رکھیں تاکہ دوسروں کو کراہت نہ ہو۔ تو یہ اس لقمے کو اٹھا کر کھانا ہے جو ہاتھ سے گرے یا برتن سے نیچے گر پڑے۔ اور 5واں ادب یہ ہے کہ ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ ٹیک لگانے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس سے معدہ پھیل جاتا ہے اور اس میں بہت ساری معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کھانا کھائے آدمی ٹیک لگائے بغیر سیدھا بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ہاں اگر بیمار ہے تو وہ اس کی الگ ایک عذر کی حالت ہے، عذر کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن صحت کی حالت میں آدمی جب کھانا کھائے تو ٹیک لگائے بغیر کھانا کھائے۔ چھٹا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران بلا ضرورت تھوک نہ پھینکے۔ اس سے کھانے کے ادب کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی کراہت کا باعث ہے، اور یہ ویسے بھی آدمی کے با ادب ہونے کے خلاف ہے کہ وہ کھانے کے دوران تھوکے پھینکتا رہے بلا ضرورت۔ ہاں اگر کچھ اس کو ایسا مسئلہ بن گیا ہے، دانت میں یا مسوڑوں میں کوئی خون نکل آیا ہے، کوئی چیز چبھ گئی ہے، تو پھر وہ باہر چلا جائے، الگ چلا جائے، تاکہ دوسروں کا دل خراب نہ ہو۔ تو اس لیے بلا ضرورت تھوکنا نہیں چاہیے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے مل کر کھانا کھائیں۔ اکیلے تنہا کھانا کھانا
اس کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی مل کر کھانا کھائے، ایک ہی برتن سے گھر کے افراد مل کر کھا لیں یا چند ایک لوگ مل کر کھا لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت زیادہ ہوتی ہے، تو مل کر کھانا کھانا۔ 8واں ادب یہ ہے کہ بالکل خاموش ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کوئی نہ کوئی اچھی بات کہتے رہنا چاہیے، کوئی زیادہ بھی باتیں نہ ہوں کہ کھانے میں ہی بالکل خلل آ جائے، لیکن کوئی نہ کوئی اچھی بات کر لے تاکہ سارا کھانا خاموشی سے نہ گزرے۔ اور یہ کفار کا طریقہ ہے بالکل خاموش ہو کر کھانا، اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ دینا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ جب مل کر کھا رہے ہیں تو کھانے میں دوسروں کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر گوشت پکا ہوا ہے، ساتھ سبزی ہے، تو اگر گوشت جو ہے آپ کے سامنے زیادہ ہے تو تھوڑا سا دوسرے کے سامنے کر دینا، اس کو ترجیح دینا کہ میں کم کھا لیتا ہوں، یہ تھوڑا سا زائد کھا لے۔ یا روٹیاں ہیں، کچھ گرم ہیں کچھ ٹھنڈی ہیں، تو گرم دوسرے آدمی کے سامنے رکھ دینا کہ وہ لذت سے کھانا کھا لے اور میں تھوڑی سی جو ٹھنڈی ہے وہ کھا لیتا، تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے بعد زبان ہی دانتوں پہ ایسے مارتا ہے کہ اندر کا پھنسا ہوا جو غذا کا ذرہ ہے وہ نکل آتا ہے۔ اگر تو دانتوں پر زبان کے ذریعے سے وہ پھنسا ہوا غذا کا ذرہ آپ نے نکالا ہے پھر تو آپ اسے نگل سکتے ہیں، اسے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر خلال سے کسی چیز کو نکالا ہے تو پھر اس کا کھانا پسندیدہ نہیں، اسے باہر پھینکنا ہے۔ تو یہ خلال کرنا، دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو نکالنا، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ یہ 10 ادب ہوئے جو کھانے کے دوران ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کے آداب، اس میں سب سے پہلا ہے کہ دعا پڑھنا۔ دعا مشہور ہے، مجھے بس لکھنا ذرا بھول گیا تھا، تو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے اور ہمیں پانی پلایا ہے اور ہمیں مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے الفاظ، اس کی حمد و ثنا کرنا، یہ دعا ہے جو کھانے کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ادب ہے کھانے کے بعد، وہ ہے ہاتھوں کو دھونا۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو یہ آخر میں کھانا کھانے کے بعد دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کلی کرنا، تاکہ آدمی کے جو منہ کے اندر کھانے کے ذرات ہیں، جو اس کا کوئی نہ کوئی لعاب ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر اس کے بعد اس نے عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے یا کسی سے بات کرنی ہے تو وہ چیزیں اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے منہ کو صاف کر لینا۔ تو یہ آداب ہیں کھانے کے، شروع کے، درمیان کے اور آخر کے۔ سوال آیا کہ اگر کسی بچے کو کھانا کھلانے کے لیے منہ میں کھانا ڈال کر اسے نرم کرنا یا گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کرنا اور اس کو چبا کر کسی بچے کو کھلانا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا میں نے جواب دے دیا۔ تو بہرحال کھانا کھانے سے متعلق بھی دعا آ گئی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، آخر میں دعا آ گئی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر شروع کی دعا پڑھنا آدمی بھول جائے، بعض اوقات اتنی رغبت ہوتی ہے کہ دعا بھی آدمی بھول جاتا ہے، کھانا شروع کر دیا، تو پھر اس کا بھی حل شریعت نے بتایا ہے کہ جب یاد آ جائے، شروع میں 1-2 لقمہ کھانے کے بعد یاد آ جائے، درمیان میں یاد آ جائے یا بالکل آخر میں یاد آئے، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی رہ گیا ہے اس وقت بھی یاد آ جائے، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ
کہ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اور وہ کھانا شروع کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے لگ جاتا ہے، اور جب وہ دعا پڑھتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے شروع میں دعا نہ پڑھی، بالکل آخری لقمے کے وقت ان کو یاد آیا اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس نے دعا پڑھی اس نے ساری الٹی کر دی، وہ کھانا اسے ہضم نہیں ہوا۔ تو یہ دعا کی برکت ہے کہ آپ کے کھانے میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شروع میں اور درمیان میں آخر میں بھی اللہ کا نام بتایا گیا ہے، اس کو لینا ہے۔ سوال ہے کہ جی جس جگہ پر، جس بیسن پر آدمی واش روم سے نکل کر ہاتھ دھوتا ہے تو کیا اس بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ دھونے کے بعد کوئی ایسے اثرات نظر آتے ہیں نجاست کے تو پھر تو وہاں وضو درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، پہلے اسے پاک کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ ہاتھ دھونے سے وہ سارے اثرات وہاں دور ہو گئے، کوئی ایسا اثر نظر نہیں آ رہا، نہ بدبو آ رہی ہے، نہ اس کے ذرات نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ پاک ہے، پانی بہنے سے وہ پاک ہو گیا ہے، اس پاک جگہ پر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔